السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار اچھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کہانی کو ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سن رہے تھے احسن القصص، یعنی کہ قرآن کی سب سے اچھی کہانی، اور یہ سب سے اچھی کہانی ہم نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کہانی کو سب سے اچھی کہانی کہا ہے۔ اور ہم نے سنا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے آئے تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ بالکل پریشان نہ ہو، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور اب میں تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ اور اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے حضرت یوسف نے ایک چال چلی، اور وہ ایسا کیا کہ جب وہ اپنے بھائیوں کی بوریوں میں اناج بھر رہے تھے تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ رکھوا دیا جو کہ بادشاہ کا تھا۔ اب جب وہ لوگ جانے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا پیالہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ پھر ایک آدمی نے آواز لگائی اور کہنے لگا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ اب وہ واپس پلٹے، انہوں نے کہا، ہم ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، عزت والے لوگ ہیں، تم ہمیں چور کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اچھا، لیکن ہم میں سے تو کسی نے بھی اس پیالے کو نہ دیکھا ہے اور نہ اٹھایا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ بھئی ہمارا تو پیالہ گم ہو گیا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا، یعنی کہ اسے انعام دیا جائے گا۔ اب بھائی کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی کہنے لگے، جس کے پاس وہ پیالہ نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، یعنی کہ اسے تم لوگ اپنے پاس رکھ لینا، اور ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا کیونکہ اسی میں تو رکھا تھا۔ اب بھائی بڑے شرمندہ ہوئے، کہنے لگے، دیکھا، مگر ایسا ہونا تھا کہ اس نے چوری کی ہے، کیونکہ اس کا بھائی بھی پہلے ایسا ہی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے، اے عزیز، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، تم اس کی جگہ، ہمارے چھوٹے بھائی کی جگہ ہمیں پکڑ لو، آپ بہت ہی نرم دل ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی کو واپس نہ لے کے گئے تو ہمارا باپ ہم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کہنے لگے، اللہ کی پناہ، ہم کیوں کسی ایسے کو پکڑیں جو بے گناہ ہو؟ ہم تو اسی کو ہی گرفتار کریں گے جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، ورنہ تو میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ اب وہ بڑے سخت پریشان ہوئے کیونکہ وہ تو اپنے والد صاحب کے سامنے یہ عہد کر کے آئے تھے، قسم اٹھا کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی، جس کا نام یہودا تھا، کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو، تم نے اپنے والد کے سامنے کیا قسم اٹھائی تھی، اور اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہو۔ میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود مجھے اجازت دیں یا پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دیں۔ اب یہی ہوا، یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یوسف کی طرح تم لوگوں نے بنیامین کے معاملے میں بھی کوئی سازش کی ہے۔ خیر، میں صبر کرتا ہوں، صبر ہی سب سے اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے ہائے افسوس میرا یوسف۔ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حضرت یعقوب یہ سن کر فرمانے لگے میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ بھلا کیا جانتے تھے حضرت یعقوب؟ انہیں یاد تھا کہ یوسف جب چھوٹے تھے تو انہیں ایک خواب نظر آیا تھا، اور حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ وہ ایک سچا خواب تھا اور اس کی تعبیر ضرور ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کی طرف گئے اور جا کر کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے، خدا را آپ ہمارے حال پر رحم کیجئے، ہم اپنے باپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف کا دل بھر آیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب تو سارے بھائی حیران رہ گئے کہ یہ عزیز مصر کو یوسف کا کیسے پتہ؟ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ہمارا بھائی ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا نام یوسف ہے۔ پھر کہنے لگے سچ بتائیں، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف کہنے لگے ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ اب تو بھائیوں کو شرمندگی نے آ گھیرا اور وہ کہنے لگے بے شک ہم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ وہ اتنے شرمندہ ہو رہے تھے کہ حضرت یوسف ان سے متاثر ہو گئے اور آپ کا دل نرم پڑ گیا۔ حضرت یوسف فرمانے لگے آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، تمہیں برا بھلا نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے سب کچھ معاف کر دیا، تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ ایسا کرو کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ اور اچھے ساتھیوں، پھر جانتے ہیں کیا ہوا کہ جب وہ کرتا لے کر چلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب حضرت یعقوب کہنے لگے اگر تم لوگ کوئی بات نہ کرو تو میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو لوگ ان کے پاس موجود تھے کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یوسف کو ہی یاد کر کر کے آپ کا دماغ الٹ جائے گا۔ ادھر جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی یوسف کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر کے اپنے والد کے پاس لے گیا تھا اور انہیں غمگین کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور آج یہ خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ لوگ کرتا لے کر کنعان پہنچے تو جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ پھر حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، یعنی کہ ان کے بیٹوں کو معاف فرما دیا، اور پھر سب لوگ روانہ ہوئے مصر کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام
کو جب پتہ چلا کہ ان کے گھر والے کنعان سے چل چکے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو اور بھائیوں کو لانے کے لیے بہت ساری سواریاں شہر کے دروازے تک بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، اور وہ سب مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں تو حضرت یعقوب اور ان کی بیگم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور ان کے بھائی حضرت یوسف کے سامنے جھک گئے، سجدے میں گر گئے، اور حضرت یوسف کہنے لگے کہ ابا جان، یہی ہے میرے خواب کی تعبیر۔ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، بہت کارساز ہے کہ اس نے اسے سچ کر دکھایا، اور اس نے اس طرح منصوبہ بندی کی کہ مجھے ایک کنویں سے نکال کے ایک بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ شیطان نے پوری کوشش کی کہ وہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان لڑائی ڈلوا دے کہ میں جیل چلا جاؤں، میں کوئی اچھا کام نہ کر سکوں، مگر اللہ تعالیٰ کیونکہ سب سے زبردست ہے، سب سے طاقتور ہے، اس نے ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا، ہمیں اور آپ کو آپس میں ملا دیا اور ہماری پریشانیاں دور فرما دیں۔ اور یہاں ہوئی ہماری احسن القصص ختم، یعنی کہ مبارک خواب کا اختتام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھیں اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔